بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی باب العالیہ میں دوسری حدیث چل رہی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، تو اس کا اعراب ہم نے تقریباً کر لیا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو ریویژن کرتے ہیں، پھر جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے پھر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنا وہ کریں گے اعراب. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ جی ان کا ہم نے نام بھی بتایا تھا. صحابہ کا کچھ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ وغیرہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نام ہو گیا یا ان کی کوئی خاصیت ہوگی، جیسے حذیفہ بن یمان کا ہم نے بتایا تھا صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ ہند بنت ان کا نام ہند کنیت ہے نہیں، ہاں اور ان کا نام ہے ہند بنت ابی امیہ. اچھا، یہ ام سلمہ کا اعراب ہم نے کیا تھا کہ ام سلمہ کا اعراب کیوں اس طرح؟ یہ نہیں کیا ہم نے. اچھا آگے دیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ام سلمہ کا اعراب کس وجہ سے ایسے جو ہے لفظ یہ مجرور کیوں ہے، کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. وہ جتنے بھی مبنی ان کا تو اعراب ہم نہیں کر رہے ہیں، جیسے ان جو ہے یہ حروف میں سے ہے، حروف جر میں سے ہے، اور مبنی ہے، مبنی الگ سکون ہے، کیونکہ ان کا اعراب جس ہم نے دیکھا تھا جرمی کے آخر میں خط الاعراب کے ایک طرف معرب ہے، دوسری طرف مبنی ہے. جیسے حروف میں مبنی میں سے ہے، حروف ہمیشہ اپنی آخری حرکت پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان کا اعراب سہل ہے، تو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ہے یہ مجرور ہے ان کی وجہ سے. اور سلمہ کا کیا اعراب ہے؟ سلمہ مضاف الیہ ہے ام کی طرح. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بھی مجرور ہے. ہاں یہ بھی مجرور ہے، بالکل صحیح. لیکن جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت تا ہے، نیابت فتح. ہاں جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت ام سلمہ تا یہ کسرہ یہ فتح نیابت الکسرہ. ہاں فتح نیابت الکسرہ. ٹھیک ہے. اور یہ ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ مبنی من الصرف اس لیے کہ یہ ام سلمہ عالمیت اور سلمہ ہے. صرف سلمہ ام سلمہ جو ہے یہ عالمیت اور تا مربوط آنا ساتھ میں. ہاں تانیث ہے، تانیث ہے. ہاں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ عالمیت اور تانیث کی وجہ سے. اچھا یہ تانیث جو ہے، جس طرح فاطمہ ہے جو لفظاً بھی تانیث ہے اور نام بھی عورت کا ہے، مانن بھی تانیث ہے، اس طرح، یا پھر یہ لفظاً تانیث ہے اور مانن یہ مذکر اور جو حقیقتاً یہ مذکر، جیسے حمزہ ہے، حمزہ کے آخر میں تا ہے. یہ حقیقتاً مذکر ہے. یہ ہاں حقیقتاً مذکر ہے. سلمہ یہ جو نام ہے یہ مذکر کا ہوتا ہے، جیسے صحابی رسول مشہور ہے سلمہ بن اقوا، سلمہ بن اقوا. لیکن اگر آپ نے سلمہ لکھیں گے، سلمہ آخر میں الف مقصورہ کے ساتھ، تو وہ مؤنث کا نام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ام سلمہ. ٹھیک ہے. تو یہ ام سلمہ ہند بنت امیہ، ان کی حدیث ہم دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے فرمایا الذی یشرب فی اناء فضہ انما یجرجر. اچھا یہ جو انما ہے یہ آیا تو نہیں اجرومیہ میں، لیکن انا واخواتها جو ہے، انا واخواتها ہم پڑھ چکے ہیں نا، 6 ہیں. ان کے ساتھ عام طور پر اگر ماں جڑ جائے گا، ماں، تو وہ جو اپنا کام وہ کرتے ہیں وہ کام نہیں کریں گے. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ انا واخواتها اخواتها جزم دیتے ہیں. نہیں، انا واخواتها ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ عزیز حکیم. یہ اسم کو نصب فتح دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، اور خبر کو خبر کو جزم دیتے ہیں، یہ رفع دیتے ہیں. تو لیکن جب ان کے پاس عام طور پر ان کے ساتھ ماں جب مل جائے گا
تو یہ اپنا کام نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ انا ہے اس کے ساتھ ما جوڑا ہے تو یہ تاکید کا معنی تو دے رہا ہے کہ انما بے شک وہ یجرجرو یعنی گونٹ لے کے جاتا ہے جس سے اس قسم کی آواز آتی ہے اپنے پیٹ میں. لیکن یہ جو کام کرتے تھے کہ خبر کو رفع دینا اور اسم کو نصب دینا وہ کام نہیں کریں گے. جس طرح ابن مالک فرماتے وہ وصف ما بذل حروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل. تو جب ما مل جائے گا ان کے ساتھ تب یہ عام طور پر اپنا کام نہیں کریں گے. اور یجرجرو کا وزن ہم نے دیکھا تھا جی. یجرجرو یہ کون سا فعل ہے؟ اس کا وزن بھی ہم نے دیکھا تھا. یہ فعل رباعی ہے. ہاں جرجرا فعل رباعی ہے. ہاں اور یا تو وہ ہے اور یا جو ہے علامت مضارع ہے تو یہ فعل مضارع ہو گئے یجرجرو. علامت مضارع. ہاں اور اس کا نام ہم نے بتایا تھا اس کا ایک خاص نام ہے جس میں حرف مقرر آتے ہیں. جی 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 یہ صرف ہے. اس کا نام صرفیہ. ہاں صرف کے اعتبار سے اس کا ایک خاص نام ہے. نہیں جیسے فعل ہے فعل میں عین جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے تو اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ فعال نہیں فعل تو ہے وہ تو اس کا وزن ہو گیا لیکن اس کا ایک خاص نام ہے. جس طرح مدہ ہے فرہ ہے اس میں عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کے ہیں. ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی جنس ہے. ہاں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب ہم نے پڑھا تھا صحیح معطل اور لفیف. لفیف 2 قسم کے ہیں صرف میں پڑھ چکے ہیں. اسے کہتے ہیں مضاعف. مضاعف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دگنا کر دینا. تو یہاں پہ ایک ہی جنس کا حرف 2 دفعہ آتا ہے. اور ثلاثی میں عام طور پہ کس طرح ہے جس کا عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہو جیسے فرہ ہے اور مرہ ہے ٹھیک ہے کرہ ہے یہ اور بھی بہت سارے حروف ہیں. اور رباعی میں کیسا ہوگا جس کا پہلا فا کلمہ اور اس کا پہلا لام کلمہ ایک جنس کا ہو. یہاں پہ فا کلمہ کیا ہے؟ جیم ہے اور پہلا لام کلمہ وہ بھی جیم ہے دونوں ایک جنس کے. اسی طرح عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہو جو کہ عین اور لام ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے صرف و صغیر میں دیکھی تھی. جب وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی تو انشاءاللہ اس کو بھی سب سن سکتے ہیں اور اللہ اس کو قبول کریں انشاءاللہ. اچھا یہ اسی طرح زلزلہ ہے عسا ہے سورہ یوسف میں ہے حصا ہے. زلیخا نے جو کہا تھا الان حص الحق وہ بھی مضاعف ہے ٹھیک ہے. فی بطنہ نار جہنم. اچھا اس کا اعراب رہ گیا تھا بس آخر میں. نارا کا آپ نے بتا دیا تھا کہ نار جو ہے یہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ منصوب ہے. اور جہنم کا اعراب کیا ہے؟ جہنمی منصوب ہے. کیوں منصوب کس وجہ سے؟ نہیں توقید نہیں. آپ اس کا معنی کریں پہلے. معنی کیا بن رہا ہے آپ کے لحاظ سے؟ نارا جہنم جہنم میں ڈالا ان کے پیٹوں میں آگ ڈالی جائے گی. نہیں کیسے؟ اس کا یہ جو 2 لفظ ہیں نارا جہنم اس کا اردو میں ترجمہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. ہاں بالکل صحیح. دیکھیں جب معنی کی طرف سے بھی سوچا نا تو ہو گیا. یعنی کیا معنی ہے؟ جہنم کی آگ. جہنم کی آگ میں نے شاید ذکر کیا تھا مضاف الیہ عام طور پہ اردو میں جب ہم بھی اس کا معنی کریں گے تو مضاف الیہ کو پہلے لا کے پھر اس کی طرف جوڑیں گے. اردو میں ایسا کریں گے جو جہنم کی آگ سلامہ کی ماں ٹھیک ہے. اور کیا بولتے ہیں زید کا مال مالو زیدن ہے زید کا مال تو مضاف الیہ پہلے لاتے پھر ایسے بولتے ہیں جہنم کی آگ ٹھیک ہے. جہنم کی آگ تو جہنم کیا ہو گیا یہاں پہ اس کا محل کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہے. نہیں محل نہیں اس کا اعراب کیا ہو گیا کیونکہ محل اس کے ہوتا ہے مبنی کے لیے. مبنی نہیں ہے یہ معرب ہے. مبنی یہ مجرور ہے. یہ مجرور ہو گیا مضاف الیہ کی وجہ سے. تو لیکن آخر میں پتہ کیوں آیا؟ ممنوع من الصرف کی وجہ سے. ہاں ممنوع من الصرف ہے. اور کون کون سی علتیں ہیں اس میں؟ اس میں جہنم یہ عالمیت ہے. ہاں اور
اور جو سلمہ میں دو چیزیں تھی وہ اس میں بھی ہیں، اس میں بھی علمیت ہے اور تانیث ہے. تانیث ہے کیونکہ جہنم جو ہے یہ تانیث نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہنم جو ہے یہ مؤنث کا نام ہے، مؤنث. اور جہنم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہ ہے. علامہ سنانی کہتے ہیں کہ جہنم کو جہنم اس لیے کہا جاتا ہے یا تو اس کی گہرائی کی وجہ سے، یعنی وہ بہت زیادہ گہری ہے، اس کی وجہ سے اس سے جہنم کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں ہم نے یہ دیکھا تھا. اس لیے جہنم جو ہے یہاں پہ مجرور ہے، لیکن کیونکہ ممنوع من الصرف عالمیت اور تانیث کی وجہ سے. اور ایک اور چیز بھی لکھی علامہ سنانی کہ یہ عجمی لفظ بھی ہے، عربی لفظ نہیں، عجمی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ کیا کہتے ہیں ممنوع من الصرف جو ہے نا، اس وجہ سے اس لیے فتح نیابتاً عن الکسرہ. جہنم کے بہت سارے نام ہیں. جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں. اور عام طور پر جنت جو ہے وہ جتنا اونچی جاتی ہے، جنت جتنی اونچی جاتی ہے اتنی اور وسیع ہوتی جاتی ہے، زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اور زیادہ اس کا زیادہ بہترین ہوتی جاتی ہے. اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. ہاں، جنت الفردوس سب سے اونچی فردوس ہے. اس لیے آپ یہ ہمیں یہ دعا کا طریقہ سکھائے، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس. اگر تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز مانگا کرو. اللہ عز سے سب سے بڑی چیز مانگا کرو. فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وہ سب سے اعلیٰ یعنی سب سے اونچی جنت ہے اور سب سے بہترین جنت ہے. وفوقه عرش الرحمن. اس کے اوپر اللہ رب العزت رحمان کا عرش ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہے. ومنه تفجر الانہار الاربع كما قال علیہ السلام. اور جو جنت کی 4 نہریں ہیں وہ اسی جنت سے پھوٹ کے جاتی ہیں، یعنی آگے جاتی ہیں. اچھا، یہ تو جنت کے بارے میں. جتنا اوپر جاتے جائیں گے، علیین میں جتنے اوپر جاتے رہیں گے تو اتنی جنت اور زیادہ وسیع ہوتی رہے گی. اور جہنم جو ہے اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں کہ وہ نیچے ہے، نیچے کی طرف ہے. تو جتنا نیچے جاتے رہیں گے اتنا ہی جہنم اور زیادہ تنگ اور اتنی ہی زیادہ اور زیادہ خطرناک ہوتی رہے گی. اس لیے علماء بولتے ہیں کہ جہنم کا نام اس وجہ سے بھی اس کی گہرائی کی وجہ سے، کیونکہ جہنم نیچے ہے. اور کچھ علماء کے اقوال ہے، حال میں نص سے تو ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اس سے میرے علم میں تو نہیں گزرا، لیکن کچھ علماء کے اقوال ہیں کہ جہنم جو ہے وہ ایک قسم کے لیولز کی طرح ہے، یعنی جیسے فلورز ہوتے ہیں نا نیچے کی طرف جاتے ہوئے، اور ہر لیول بھرا جائے گا. جس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ جنت و جہنم دونوں کو بھر دے گا، تو ہر لیول اس میں بھرے جائیں گے. اور اس کے سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ جہنم کے سب سے لو لیول میں جی جو قرآن میں ایک خاص قسم کا گروہ ہوتا ہے جو سب سے نچلے لیول میں ہوگا. منافقین منافقین فی الدرک الاسفل من النار. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس کے تعلق سے جہنم کا لفظ سے، کیونکہ لفظ کافی دفعہ آئے گا، اس لیے کچھ اس کے بارے میں جان لینا اچھا ہے، تاکہ بار بار جو آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے نا، جب یہ لفظ آئے گا ہو سکتا ہے اس کو اس کے ذہن میں آئے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے جو پچھلی حدیث میں تھا. پچھلی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں کھانے سے پینے سے منع کیا. یہاں پہ بھی چاندی کا لفظ آیا، فضہ کا لفظ آیا، فضہ، چاندی کا نہیں آیا. اچھا، ذہب جو یہاں پہ آیا، ذہب جس کو سونا بولتے ہیں، اس کے بارے میں شاید میں بتانا بھول گیا. علماء بولتے ہیں کہ ذہب جو نکلا ہے وہ ذہابہ سے ہی نکلا ہے نا، یعنی عام طور پر جو لفظ ہے یا تو نحوی میں اختلاف ہے، اصل یا تو مصدر ہے یا تو کہتے ہیں اصل جو ہے وہ فعل ماضی ہے، لیکن ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. ذہاب کا مطلب جانا ہوتا ہے، تو جہاں سونا ہوتا ہے آدمی ادھر ہی جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام ذہب رکھا ہوا ہے. یا تو یہ ہے کہ یہ آدمی کے ہاتھ میں رکتا نہیں ہے، جاتا ہے دوسری طرف، یعنی کچھ اس میں علت بتائی، اس لیے اس کا نام. آپ عام طور پہ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جو ان کا نام رکھا گیا اس میں کچھ نہ کچھ پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس حدیث میں جو ام سلمہ کی حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے، اس کے اندر صرف فضہ کا لفظ ہے، لیکن علامہ سنانی کہتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت ہے اس میں ذہب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی جو پیتا ہے سونے کے اور چاندی کے برتن میں
تو وہ کیا کرتا ہے انما یجرجر، تو بے شک وہ پیتا ہے یا تو وہ گھونٹ لیتا ہے، اور اس کے پینے کی آواز اس طرح ہے جیسے کہ وہ اپنے جیسے وہ پانی وغیرہ یا جو مشروب ہے وہ نہیں پی رہا ہے، بلکہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو وہ انڈیل رہا ہے، جہنم کی آگ وہ اچھا ڈال رہا ہے، یعنی اصل میں تو پانی پی رہا ہے لیکن اس کا جو حشر ہے وہ اس طرح ہوگا کہ گویا کہ اس نے جہنم کی آگ اپنے اندر ڈال دی ہے. جس طرح اسی سے ملتی جلتی مثال قرآن مجید سورہ نساء میں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ مال کھاتے ہیں یتیموں کا ناحق طریقے سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے جو ان کا کافل ہوتا ہے، جو ان کا کفیل ہوتا ہے، اگر وہ اس کے پاس وسعت ہے تو اس مال میں سے کچھ نہیں لے، پرہیز کرے اس مال سے اگر یتیموں کا مال ہے. لیکن اگر غریب آدمی ہے کوئی چیز اس میں سے لیتا معروف طریقے سے تو اس کی اجازت نہیں، اس کی تفصیلات الگ ہیں. لیکن جو ظلم طریقے سے یتیموں کا مال لیتا ہے، جو کہ بہت ہو چکے ہیں، لوگ نہیں پرواہ کرتے، یتیم بچے ہیں، ماں باپ مر گئے، پیچھے مال چھوڑ کے گئے، ان کا کفیل بنا ہے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائیں پھر یہ مال ان کو دے دیں، تو ان کا مال آہستہ آہستہ وہ ہڑپ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ رضی نے فرمایا اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ ان کا مال اس طرح کھاتے ہیں کہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں وہ آگ کھا رہے ہیں. یہ مال نہیں وہ کھا رہے ہیں بلکہ آگ کھا رہے ہیں جس کی سزا ان کو ملے گی عنقریب. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب اللہ ان کو دہتی ہوئی آگ میں بھی داخل کر دے گا. سعیرا یعنی دہتی ہوئی آگ میں. تو یہ اسی قسم کی وعید ہے جس طرح قرآن مجید میں ہے. تو اس سے مسئلہ تو وہی ثابت ہوتا ہے جو کہ پچھلی حدیث میں ہے. اور اس سے ایک اور چیز علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا گناہ ہے جس کے اوپر جہنم کی وعید ہے یا جس کے اوپر لعنت کی وعید ہے یا کوئی سخت اس کے اوپر سزا کی وعید ہے، تو یہ علماء نے قاعدہ بتایا ہے اس چیز کو پہچانے کے لیے کہ یہ گناہ جو ہے یہ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. بات واضح ہوئی جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ جی 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 ہاں، جی 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 یعنی کوئی بھی ایسی وعید کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے وہی وعد اور ایک وعید. وعد کا مطلب ہوتا ہے نیکی کے اوپر کیا بولتے ہیں، ثواب کا وعدہ، اس کو وعد بولتے ہیں. علماء سے آپ لفظ یہ سنیں گے وعد اور وعید. وعد کا مطلب ہوتا ہے نیکی کے اوپر ثواب کا وعدہ، وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ کے اوپر اس کی جو سزا ہے. اگر کوئی وعید ایسی آتی ہے جو کہ جس میں جہنم کے بارے میں ہو، یعنی اگر فلاں عمل کیا تو جہنم یا ایسی سخت سزا یا پھر لعنت کی وعید ہے، تو علماء کہتے ہیں ایسے گناہ جو ہیں یہ کبیرہ ذنوب میں سے ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہیں. تو بڑے گناہ بہت سارے ہیں، علماء نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں. علامہ ذہبی بھی ان کی بھی کتاب ہے جن میں انہوں نے مثال میں تقریباً 80 گناہ ذکر کیے ہیں. اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ما اکبر الکبائر، یعنی سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ گنایا کہ انت جعل للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا اس وقت کوئی بھی اللہ کی مدد کرنے والا نہیں تھا، نہ ہی کوئی وہاں پہ دیکھنے والا، نہ کچھ کسی کی کوئی بھی شراکت نہیں تھی. ابھی جب تو اتنا ہو گیا ہے اللہ کے شکر کے بجائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر صحابہ نے مزید پوچھا ثم یہ اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ حقوق الوالدین آتا ہے غالباً، یعنی والدین یا تو کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اور کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ کسی نفس کو ناحق طور پہ قتل کرنا، یعنی مختلف گناہ آپ سے سامنے گنوائے کہ لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اس کے بعد یہ باقی اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. تو یہ ایک عام طور پہ قاعدہ ہے کہ جس گناہ پر کوئی سخت وعید ہے تو وہ گناہ کبیرہ میں سے. اس کے علاوہ جو ہیں جن پہ اتنی سخت وعید نہیں ہے لیکن ان پہ گناہ کا جو ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور عام طور پر انسان کی عبادات وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں. وہ عام طور پہ انسان کے عبادات جیسے وضو کر لیا یا
نماز کے لیے چلا گیا، 2 نمازوں کے بیچ میں وہ معاف ہو گیا. تو یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے؟ اس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے گناہ اس کے ایسی معاف ہو سکتے ہیں، کون سے گناہ ہیں جن کے لیے اس کو لازم توبہ کرنا پڑے گا. چھوٹے گناہ عام طور پر اس کی روزمرہ کی عبادت سے معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ العمرہ الی العمرہ والحج الی الحج بیات غالباً ورمضان الی رمضان وجمعہ الی جمعہ، یعنی ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ میں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے بیچ میں، حتیٰ کہ نمازوں کے بیچ میں بھی کفارۃ لما بینہما مجتنبۃ الکبائر، یہ ان کے بیچ میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے نا، اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے کبیرہ گناہوں سے وہ دور رہو. اگر اس سے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو ان 2 چیزوں کے بیچ میں، یعنی رمضان اور رمضان کے بیچ میں، اس سال کا رمضان اگلے سال کا رمضان، یا یہ جمعہ اور اگلے جمعے کے بیچ میں، یا ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جہاں پہ اللہ گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. جس طرح کہ یہ کیا نام ہے اس کا، جب آدمی وضو کرتا ہے تب بھی اس کے گناہ اس کے اعضاء سے جھڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ یہاں سے آ گیا. اور ایک اور چیز یہاں پہ جو رہ جاتی ہے جس کا تعلق اسی سے تھا کہ سونے اور چاندی کا حکم جو ہے وہ عام طور پر حرمت کا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا، یہ صرف کھانے پینے سے. ہم نے یہ دو قول ذکر کیے تھے نا، یاد ہے؟ یہ 2 قول ہم نے ذکر کیے تھے علماء کے مشہور. تو اس میں بس کچھ بحث جو کہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے، صرف اس کو تھوڑا لے کے انشاءاللہ یہ اپنی فصل ختم کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا جو شیخ عثیمین نے جو یہاں پہ فقہ کی بات کی اس کو ہم سامنے رکھیں. کیونکہ حدیث میں عام تو جو مین چیز ہے ہمارے لیے وہ فقہ ہے، یعنی اعراب تو ہم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم حدیث کے معنی کو سمجھیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز فقہ ہے، یعنی اس کو سمجھنا، تاکہ سمجھیں گے تو اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. تو جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی رائے اس طرف ہے کہ جس چیز کی طرف حدیث کے لفظ میں منصوص نص ہے کہ بھئی کھانے اور پینے کے استعمال سے منع کیا، تو اس کو وہیں تک رکھا جائے، اس سے آگے نہیں بڑھایا جائے. تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے شیخ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں کچھ دوسری روایت سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی حدیث جو ہے حذیفہ بن یمان، ہم نے بتایا تھا کہ اس میں یہ قصہ کیوں ہوا تھا، انہوں نے یہ حدیث کس لیے ذکر کی تھی، کچھ یاد ہے وہ؟ وہ وضو کے لیے پانی طلب کی اپنے پینے کے سرونٹ سے، تو پینے کے لیے ہاں. تو انہوں نے سامنے والوں نے ان کو سونے کے برتن میں دیا، چاندی کے برتن میں لے آیا تھا. ہاں بالکل صحیح. تو وہ جو شخص دہقان جو تھا وہ چاندی کے برتن میں لے آیا، اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کے، بلکہ وہ لوگ جو سامنے بھی بیٹھے تھے اسی کے سامنے وہ پھینک دیا، اور کہا کہ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، کیونکہ کہہ رہے تھے ہم ڈر گئے کہ ہم ان سے کچھ سوال کریں، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تب انہوں نے خود بتا دیا کہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس شخص کو منع کیا پہلے بھی کہ اس میں مجھے نہیں پلانا، پھر بھی اس میں پلا رہے ہیں. اچھا چلے، اس سے شیخ عثیمین نے کیا نقطہ نکالا ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس یعنی وہ چاندی کا برتن پڑا ہوا تھا، یعنی چاندی کا برتن ان کے پاس پڑا ہوا تھا، اس لیے اس میں پانی لایا، یعنی چاندی کا برتن ویسے انہوں نے رکھا ہوا تھا. اگر پانی کے استعمال کے لیے نہیں ہو، پینے کے لیے نہیں ہو، تو آدمی کسی اور چیز کے لیے رکھ سکتا ہے. تو یہ شیخ نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ حدیث میں صرف پینے اور کھانے سے منع کیا، لیکن دوسرے استعمال کے لیے ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسرا نقطہ ام سلمہ سے نکالتے ہیں، جو بھی میرے خیال میں حضرت ام سلمہ کی حدیث سے نکالتے ہیں، جو کہ غالباً بخاری میں یہ بھی حدیث، اس میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اگر کبھی بیمار ہوتا تو وہ حضرت ام سلمہ کی طرف پیغام بھیجتے، پانی بھیجتے اور پیغام بھیجتے کہ فلاں شخص ہمارا بیمار ہے. تو حضرت ام سلمہ کے پاس ایک جلجل ہوتا تھا، جلجل کا لفظ آتا ہے. اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ جلجل بولتے ہیں ایک چھوٹے قسم کی گھنٹی جیسے چھوٹا سا برتن ہو گیا، گھنٹی جیسے شیپ کی، جیسے گھنٹی نہیں ہوتی گول سی تھوڑی، تو وہ ویسی ہوتی ہے. اور اس میں ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اس میں رکھے ہوئے تھے، یعنی آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کے کچھ بال اس میں رکھے ہوئے تھے. تو جو شخص بیمار ہوتا تو وہ پانی اس میں ڈال کے، اس چاندی کے اس جلجل میں ڈال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اس شخص کو دے دیتے، یعنی بالوں سے وہ پانی لگ جاتا، پھر وہ پانی ان کو دے دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ پانی وہ شخص بیمار پیتا تو اس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاتا. تو اس سے بھی شیخ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ ام سلمہ نے وہ چیز رکھی ہوئی تھی، وہ پینے کے لیے تو نہیں تھی، لیکن وہ اس طرح کیا بولتے ہیں کہ بالوں کی حفاظت کے لیے وہ جو انہوں نے رکھا تھا، جو کہ چاندی کا تھا وہ. تو اس سے بھی نکلتا ہے یہ بال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
چیزیں جو تھیں اس کے بعد ان سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام آپ کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد جو آپ کی چیزیں رہ گئی تھیں اس سے بھی برکت حاصل کیا کر سکتے تھے. اور یہ صرف آپ کے ساتھ خاص تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر کے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا، یہ سب کام نہیں کیے، بالکل نہیں کیے. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ جو تھا، جبہ جو کہ عام طور پر اوپر پہنتے ہیں نا، تو وہ بھی جو تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، تو اس کے ساتھ بھی اس قسم کا کام کرتے تھے، یعنی اس کو گیلا کر کے اس کا پانی نچوڑ کے جو مریض اس کو دیتے تھے، تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، اس کو علماء اس طرح تعبیر کرتے ہیں، آپ کے جو آثار ہیں اس سے بھی برکت لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دو اقوال تھے، اس میں شیخ عثیمین نے یہ دو نقطے پیش کیے تھے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مطلقاً استعمال مراد نہیں ہے، بلکہ جو حدیث میں نص ہے وہ مراد ہے. لیکن جمہور علماء، جس طرح ہم نے کہا جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ تمام چیزیں منع ہے، تمام چیزیں کا ہر قسم کا استعمال اس میں منع ہے. اور علت کیا ہے؟ علت میں بہت اختلاف ہے، لیکن وہ علت منصوص نہیں ہے حدیث کے حساب سے. جو علت منصوص ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کیونکہ یہ سونا چاندی یہ کافروں کے لیے دنیا میں اور تمہارے لیے آخرت میں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اشکال ہے؟ آگے بڑھیں انشاءاللہ. اس میں جو انما جو زیزو ہے نا، جو جرجیرو، جرجیرو، ہاں ان ہمیشہ جو آتا جو نسب دیتا ہے نا، وہ جی اسم پہ دیتا نا، ہاں اسم پہ دیتا نا. جی جرجیرو تو یہ فیل ہے نا یہاں پر. تو یہ نہیں، انا یہاں پہ کام ہی نہیں کرے گا، یہ صرف تاکید کا معنی دے گا. ہاں تاکید کا معنی دے گا، ہاں، وہی تاکید کا معنی دے گا. وہ معنی. وہ جو نا اپنا کام نہیں کرے گا. لیکن یوجر جیرو جو ہے وہ بات آپ کی بالکل صحیح. یوجر جیرو یہاں پہ اسم بن ہی نہیں سکتا ہے. اگر اسم اگر یہاں پہ اسم بنے گا، یا تو کیا بولتے ہیں، یا تو نارا جہنم کو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ اس کا اسم بننا ہے، اور یوجر جیرو اس کا وہ بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے. جس طرح مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر جملہ ہے ان زیدن یقوم، ان زیدن یقوم، ٹھیک ہے، تو اگر آپ یقوموں کو تھوڑا پہلے بھی لے آئیں کسی صورت حال میں، لیکن پھر بھی وہ اسم نہیں بن سکتا، کیونکہ اسم جو ہے وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ مفرد ہوتا ہے. ہاں، وہ مفرد ہوتا ہے. تو یجرجرو یہاں پہ اگر مقدم بھی آ گیا تب بھی یہ اس کا اسم نہیں ہے. تو ان زیدن یقوموں کے ساتھ اگر آپ کیا بولتے ہیں ماں لگا دیں گے تو ان اپنا کام نہیں کرے گا. کیا بنے گا؟ ان زیدن یقوم، زیدن اپنی اصل صورت پہ آ جائے گا. جیسے ان کام نہیں کر رہا ہے، اصل صورت اس کی کیا ہے؟ وہ مبتدا ہو جائے گا پھر سے، انما زیدن یقوم ویسے ہی بن جائے گا. لیکن چونکہ یہ ہماری کیا بولتے ہیں اجرمیہ کی بحث میں نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کی طرف صرف تھوڑا اشارہ کیا تھا تاکہ یہ اشکال نہیں ہو کہ انا تو آیا ہے لیکن انا کا اسم کہاں ہے منصوب اور اس کی خبر کدھر ہے. تو وہ چیزیں ہوں گی لیکن انا کام نہیں کرے گا. خبر اور وہ یہاں پہ انا صرف اپنی تاکید پہ، اور یہ سب پہ داخل ہوتا ہے. اب وہاں انا پہ، انا پہ، لکنہ پہ، کیا انا پہ، لعل پہ، آپ دیکھیں گے سب پہ یہ داخل آتا ہے، وہاں آتا ہے. تو جب آئے گا عام طور پر ان کا کام نہیں ختم کرے گا سوائے ایک لفظ میں، لئیتا پہ. میرے خیال میں لئیتا پہ جب آئے گا تب لئیتا کبھی کبھی عمل بھی کرتا ہے. یعنی اس میں اور بہت سارا قول ہے لیکن ہم نے لیا نہیں، وہ دوسری نحو کی کتاب میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا، تھوڑا اعراب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی حدیثوں کا. جی وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ رضی صلی اللہ اللہ علیہ عنہما، وسلم رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زبیغ جی صحیح، دبیغل الہیاب احاب، فقد طہور احاب، احاب فقد احاب فقد طہورا طہورا، اخرجو مسلم طہورا، اخرجو مسلم وعند الاربعۃ ایام ایوما، ایما ایوما، ایوما، ایوما احاب زبیغ. دبیغا. ٹھیک ہے، آگے بھی لیتے ہیں کیونکہ یہ دو تین حدیثیں کا جن تعلق ایک ہی اس سے موضوع سے. جی
یہ دیکھیں یہاں پہ سلمہ نام آیا نا, سلمہ ابن آیا, یعنی سلمہ جو ہے یہ مذکر کا نام ہے, لیکن یہ چونکہ یہ شکلاً یہ تانیث ہے, اس لیے اس کا غیر منصرف میں حکم ہے. لیکن اگر سلمہ آئے گا آخر میں الف مقصورہ جو کہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے تو وہ مؤنث کا نام ہی ہوگا. جی. عن سلمہ بن المحبق. یہ نا 17 نا. جی جی 17 نمبر حدیث. وعن سلمة بن محبخ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان یعنی ابن حبان. ہاں آگے یہ حدیث بھی پڑھ لیں. وعن میمونہ تھا وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة آپ یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ بالکل صحیح پڑھا. آپ کیا کتاب سے پڑھیں یا ادھر اسکرین سے؟ میں کتاب لیا. اچھا کتاب سے. تو محل کتاب یہاں پہ دیکھیں غلط لکھا, بشاتن لکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے صحیح پڑھا. با جو ہے یہاں پہ مکسور ہونا چاہیے, یعنی کسر ہونا چاہیے اس پہ, بشاتن, کیونکہ با یہاں پہ حرف جر اور شات ہے, اس مجرور ہے. يجرونها قال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والفرض. أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه ابو داود ہمیشہ داؤد ہی آئے گا, ابو داؤد. ہاں والنسائی ابو داؤد. یہ تین حدیثیں ہم نے اس لیے پڑھ لی کیونکہ تینوں حدیثوں کا موضوع ایک جیسا ہی ہے. یعنی اگر کوئی جانور مر جائے تو اس کا گوشت تو استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اس کی جلد کا کیا حکم ہے, کیا اس کی جلد استعمال کر. تو یہ تین حدیث اس کے بارے میں. تو تھوڑا سا اعراب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ابھی جتنا وقت ہمارے پاس باقی ہے. جی. وعن ابن عباس, اس کا اعراب کریں. وعن ابن عباس مضاف الیہ ہو رہے ہیں بس. نہیں, سب سے پہلے کون سا ان کا تو چھوڑ دیں, چلے وہی ہے, حرف جر ہے. ان اصل میں کیا ہے, ان جو ہے وہ مبنی کس پہ ہوتا ہے؟ ان جو لفظ ہے سکون پہ, لیکن یہاں پہ کسرہ کیوں آئے؟ دو سکونوں کو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے, التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے, کیونکہ آگے بھی جو ہے کیا بولتے ہیں, الف جو ہے وہ بھی ساکن ہے اور با جو ہے وہ بھی ساکن ہے, اس لیے اس کو حرکت دے دی. انبنی, اس کو ہم پھر کیسے پڑھیں گے ملا کے؟ انبنی. ہاں اس لیے اس کو دے دیا. ہاں اس لیے آپ یہ بولیں گے ان جو ہے یہ تو ہے تو مبنی سکون پہ, لیکن اس کو عارضی حرکت دی گئی ہے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے, کیونکہ دونوں ساکن ہو تو پھر ان کو پڑھ نہیں سکتے. اگر ہم روک کے پڑھیں گے تو پھر وہ مختلف ہو جائے گا. وہ عن ابن عباس, لیکن عربی میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ملا لیں, وہ عن ابن عباس. جی. تو ابنی کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مضاف ہے. نہیں, پہلے کیا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ ابنی مجرور ہے. ہاں مجرور ہے ان کی وجہ سے, حرف جر کی وجہ سے. ان کی وجہ سے ہاں اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے عباس سے. عباسی مضاف الیہ ہے. مبنی نہیں مبنی کیوں ہے؟ مبنی کیوں ہے؟ عباس سے نہ آیا نا, تنوین آیا. عباسی تنوین ہے. ہاں تنوین آیا, معرب ہے, فل معرب ہے, سب اعراب آئے گا. عباسن, 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 سب اعراب. اس میں یہ نہ ممنوع من الصرف نہیں, کچھ بھی نہیں, اس میں تنوین آئی اس کے اندر. مضاف الیہ ہے اور جر کی علامت ہاں مجرور ہے, جر کی علامت کسرہ ظاہرہ. ہاں. اور کس کے بیٹے ہیں یہ؟ ابن عباس, یعنی کون مراد ہے ان سے؟ عباس رضی اللہ عنہ. نہیں, عباس وہ ہے نا والد ہو گئے. یہ روایت کس سے ہے؟ ابن عباس. عباس سے ہی یا ابن عباس سے؟ ہاں عبداللہ بن عباس سے. ہاں تو عام طور پر جس ہم نے بتایا نا کہ معروف ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں لکھتے, بہت سارے صحابہ مشہور اپنی ان سے,
ابن عباس ہو گیا, ابن عمر ہو گیا, تو Yes. پورا تو بار بار عبداللہ نہیں لکھتے وہ, کیونکہ معروف ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے. اور 4 صحابہ عام طور پر بہت مشہور ہیں جنہیں کہتے ہیں عبادلہ الاربع, اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کا ذکر کریں گے. ابھی جتنا ٹائم لگے تھوڑا سا اعراب دیکھ لیتے ہیں. جی آگے روایت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بغى دبغ الإهاب الالهاب فقط طهور. اچھا اذا کا اعراب آپ نے بتانا. پچھلی دفعہ ہم نے کافی اس کے اوپر بات کی تھی کہ اذا کس قسم کے آتے ہیں. اذا یہ شرطیہ آتا ہاں شرطیہ آتا ہے, اور ہاں اور ظرفیہ, ہاں ظرفیہ, شرط کے لیے بھی آتا ہے, ظرف کے لیے آتا ہے, اور فجیہ ایسا کچھ. ہاں فجائیہ کے لیے آتی ہے, یعنی اچانک کسی چیز کے لیے بتانے کے لیے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, جیسی لاٹھی پھینکی تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, اچانک وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا, تو یہ فجائیہ. اور اپنا ہاتھ نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اچانک وہ چمکتے بن گیا. تو یہاں پہ جو معنی بن رہا ہے وہ کون سا معنی یہاں پہ مناسب بن رہا ہے؟ کیا ظرف کا معنی مناسب بن رہا ہے یا شرط کا معنی بن رہا ہے؟ کہ جب دباغ دیا جائے کسی چمڑے کو تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہاں پہ شرط کا معنی ہے, شرط کا معنی ہے. اس آپ دیکھیں جواب جملہ پہ فا ہے, جواب جملہ پہ اس کے فا ہے. ٹھیک ہے. اذا دبغ کا کیا وزن ہے یہاں پہ, اور یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے. یہ ہاں مبنی للمجہول ہے. اور کون سا ہے, مضارع ہے یا ماضی ہے؟ ماضی ہے. یہ ہاں ماضی, ہاں ماضی ہے, مبنی للمجہول ہے, مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کا وہ کیا ہے, احاب کیا بن رہا ہے پھر جملے میں؟ یہ ہے وہ یہ جی نائب فائل بن رہا وہ. ہاں نائب فائل, بالکل صحیح, نائب فائل بن رہا ہے دبغ کا. اس لیے وہ بھی مرفوع ہے کیونکہ اس نے فائل کی جگہ لے لی, اس لیے اس نے فائل کی جگہ لے لی.